السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنے والا ہوں، کس طرح میں نے اسلام قبول کیا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح میں غیر مسلم سے مسلمان بنا۔ میرا نام احمد ہے۔ اب میرا نام احمد ہے۔ پہلے میرا نام تھا۔ کیا یہ اہم ہے کہ میں پہلے کون تھا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اہم ہے کہ میں پہلے کون تھا۔ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اب میں کون ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا جہاں پہ ہر کوئی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، حالانکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نفرت کی وجہ کیا ہے۔ صرف اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، ہم بھی نفرت کرنے لگے۔ ہم کبھی اپنی زندگی میں کسی مسلمان سے نہیں ملے، نہ کبھی مسلمان کو دیکھا، نہ کبھی کوئی مسلمان دوست تھا، نہ ہی کوئی مسلمان دشمن تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی مسلمان کی اچھائی نہیں دیکھی، نہ ہی کبھی کسی مسلمان کی اپنی آنکھوں سے برائی دیکھی۔ پھر بھی ہم ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ خود سے یہی سوال کیا کرتا تھا، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اس لیے میں نے اس بارے میں سوچنا بند کر دیا اور اپنے معاشرے اور اپنے گھر والوں کی طرح ہی اندھا ہو کر اسلام سے اپنی نفرت کو جاری رکھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا، میڈیا اور فلموں نے میری اس نفرت کی آگ کو ہوا دی۔ میں اسلام سے اور نفرت کرنے لگا۔ ایک طرف ہر نیوز چینل پر مسلمان دہشت گردوں کی خبریں آتی تو دوسری طرف ہر فلم میں دکھائے جانے والے گنڈے مسلمان ہی ہوتے۔ اسلام کی مذہبی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کچھ اس طرح سے پیش کیا جاتا جیسے اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں دیے جاتے، مسلمان عورتیں مظلوم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے جب بھی میں کسی مسلمان کو گزرتے دیکھتا تو اسی کے سامنے تھوک دیا کرتا تھا تاکہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر سکوں۔ جب وہ مجھ سے اس چیز کا صرف اعتراض بھی کرتا تو میں اس کے ساتھ ہاتھا پائی پہ اتر جاتا۔ اسی طرح اندھی، بے بنیاد اور نفرت بھری زندگی جیتے ہوئے میں نے اپنی آدھی زندگی گزار دی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، مجھے نیند سے جگایا اور میری بے معنی زندگی کو مقصد دے دیا۔ ایک شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک کے کنارے مستی کر رہا تھا، تبھی ایک نوجوان لڑکا وہاں سے گزرا جو تقریباً 20 سال یا 22 سال کا تھا۔ اس نے ہمارے ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں دیکھی اور ہمارے پاس آ کر کہا، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی، اس لیے میں نے مسکرا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ بہت ہی میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں یہ سوچ کر اپنے گھر سے جلدی نکلا تھا تاکہ مسجد پہنچ کر وہاں اپنا روزہ کھولوں گا، لیکن راستے میں ہی افطاری کا وقت ہو گیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں اپنا روزہ کھول سکوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے پانی دینے کے لیے، اب میں اسے پی کر اپنا روزہ کھول سکتا ہوں۔ وہ بس پانی پینے ہی لگا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے سنا کہ وہ مسلمان ہے، میری اندھی نفرت مجھ پر حاوی ہو گئی اور میں نے وہ پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا، آپ نے مجھ سے بوتل کیوں چھین لی؟ میں غصے میں اس کی طرف بڑھا اور اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے جواب دیا، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم ایک مسلمان ہو۔ میری نفرت دیکھ کر وہ ڈر گیا اور خوف کے مارے پلٹ کر جانے لگا، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتا؟ اس سے بہتر موقع مجھے کہاں ملنے والا تھا اپنی نفرت اور اپنی بھڑاس نکالنے کا، کیونکہ وہ بالکل اکیلا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ ہم سب نے مل کر اسے گھیر لیا اور اسے خوب مارا، وہ بھی بنا وجہ۔
کتنا بے رحم اور گھٹیا انسان تھا میں۔ ہم نے اسے اس قدر مارا پیٹا کہ وہ لہولہان ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نے اس کی بری حالت دیکھی، ہم سب خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس راستے سے بہت کم لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا تو وہ وہاں پڑے رہ کر مر بھی سکتا ہے۔ گھر آ کر ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے اور اس حادثے کے بارے میں بھول جائیں گے۔ کئی دن گزر گئے تھے اور میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں لوٹ آیا اور اس واقعے کے بارے میں بالکل بھول گیا۔